بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع وقال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خیر یوم طلعت علیہ الشمس یوم الجمعہ فیہ خلق آدم وفیہ ادخل الجنہ وفیہ اخرج منہا ولا تقوم الساعة الا فی یوم الجمعہ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین۔ آج کی ہماری گفتگو کا عنوان جمعۃ المبارک کے حوالے سے ہے کہ نماز جمعہ کے حوالے سے کتنی چیزیں وہ ہیں جن کا تعلق نماز جمعہ کی ادائیگی سے پہلے ضروری ہے، اور کتنی چیزیں وہ ہیں جن کی ادائیگی نماز جمعہ کے وقت ہوتی ہے، یعنی مسجد میں داخل ہوتے ہوئے وہ کون سے کام ہیں جو اس وقت ضروری ہیں، اور وہ کون سے کام ہیں جو نماز جمعہ پڑھنے سے پہلے ضروری ہیں۔ تو سب سے پہلے میں نماز جمعہ کی تھوڑی سی اہمیت کو واضح کر دوں کہ قرآن مجید فرقان حمید پارہ نمبر 28 کی صورت ہے سورۃ الجمعہ، جس کی یہ آیت مقدسہ میں نے آپ احباب کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اس میں اللہ سبحانہ و تعالی نے بطور حکم اہل ایمان سے خطاب فرمایا، اور یہ خطاب فرماتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا، یا ایہا الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعہ، اے اہل ایمان جب تمہیں جمعے کے دن نماز جمعہ کے لیے بلایا جائے تو فرمایا فسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع، تو تم نماز جمعہ ادا کرنے کے لیے جلدی کرو اور اپنے بیع کو ترک کر دو۔ دو باتیں قابل غور ہیں اس آیت مقدسہ میں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو فرمایا کہ جب تمہیں جمعے کے لیے بلایا جائے، تو اس بلانے سے کون سی اذان مراد ہے؟ تو یہاں پہ جو جمعے کی پہلی اذان کہی جاتی ہے، جو تقریباً 12:30 اور 1 کے درمیان جس کا ٹائم ہے، تو جو پہلی اذان جمعۃ المبارک کے دن کہی جاتی ہے، تو پہلی اذان سے ہی مراد یہ بلانا ہے۔ تو اور دوسرا جو حکم اللہ تعالیٰ نے دیا کہ تم اپنے خرید و فروخت کو چھوڑ دو، وہ حکم بھی اس پہلی اذان سے ہی صادر ہوتا ہے۔ اور یہاں پہ ایک اور قابل غور بات عرض کر دوں کہ یہ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زمانہ مبارک میں، اور صدیق اکبر اور حضرت عمر خطاب اور سیدنا حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، ان تین حضرات کے دور خلافت تک جو جمعے کی اذان تھی وہ ایک ہی اذان کہی جاتی تھی، جو امام کے سامنے، یعنی جب امام خطبہ دینے کے لیے ممبر پہ بیٹھتا تھا تو اس وقت جو اذان کہی جاتی تھی یہی جمعے کی پہلی اذان تھی، اور یہی جمعے کی آخری اذان تھی۔ اور پیغمبر دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زمانہ مبارک میں بھی جمعے کی ایک ہی اذان کہی جاتی تھی، لیکن جب دور آتا ہے سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا، تو اس وقت مسلمانوں کی تعداد مدینہ کے اطراف میں پھیل چکی تھی، اور جمعے کی جو پہلی اذان ہے اس کی آواز دور دراز تک نہیں جاتی تھی، تو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کی مشاورت سے اپنے ایک مقام جس کا نام زورا ہے، اس مقام پہ جمعے کی دوسری اذان کی ابتدا کروائی۔ اور یہ جو دوسری اذان ہے جسے آج کل ہم جمعے کی پہلی اذان کہتے ہیں، یہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں اس کی ابتدا ہوئی۔ اور یہ اذان باجماع صحابہ سے اس کا ثبوت ملتا ہے، اور پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین،
کہ تم میری سنت کو بھی لازم پکڑو اور میرے خلفائے راشدین کے طریقے کو بھی لازم پکڑو۔ تو چونکہ یہ اذان باجماع صحابہ ثابت ہے، اس لیے اس اذان کا حکم وہی ہے جو ان 3 خلفائے راشدین کے زمانے میں پہلی اذان کا ہوا کرتا تھا۔ تو بہرکیف جمعے کی جو پہلی اذان 12:30 سے 1 کے درمیان کہی جاتی ہے، اس اذان کے بعد سے یہ تمام احکام لاگو ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے 2 چیزوں کا حکم دیا جب پہلی اذان ہوتی ہے، فرمایا فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللّہ، کہ اللہ کے ذکر یعنی نماز جمعہ ادا کرنے کے لیے جلدی کرو۔ جلدی کا مطلب یہ نہیں کہ نماز جمعہ پڑھنے کے لیے دوڑ لگاتے ہوئے آؤ، اس سے بھی اللہ کے نبی نے منع فرمایا کہ نماز پڑھنے کے لیے جب کوئی آدمی آئے تو وہ دوڑنے کی کیفیت میں مت آئے بلکہ سکون اور اطمینان کے ساتھ آئے۔ تو یہاں پہ فَاسْعَوْا کا مطلب ہے، ایک ترجمہ علماء نے فَاسْعَوْا کا یہ بیان فرمایا کہ فَاسْعَوْا کہتے ہیں کسی چیز کو اہتمام کے ساتھ کرنا۔ تو فرمایا کہ نماز جمعہ کی تیاری اتنی اہتمام کے ساتھ کرو کہ تمہاری نماز جمعہ کے ادا کرنے میں کوئی تاخیر نہ ہو جائے۔ دوسرا فرمایا وَذَرُوا الْبَيْعَ، بے کو چھوڑ دو۔ بے کہتے ہیں کسی چیز کے فروخت کرنے کو۔ اب اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ یہ نہیں فرمایا کہ تم خریدو اور فروخت کو چھوڑ دو۔ اب اس پہ علماء اکرام یہ نقطہ بیان فرماتے ہیں کہ جب ایک دکاندار دکان کھولے گا نہیں تو خریدار اس سے سودا لینے کیسے آئے گا؟ تو یہ بیچنے والوں کو حکم دیا کہ جمعے کے دن تم اپنی مارکیٹیں اپنی دکانیں یہ بند رکھو تاکہ لوگ تم سے سودا خریدنے کے لیے نہ آئیں۔ یہ حکم جمعے کی پہلی اذان کے بعد سے ہے۔ اگر کوئی آدمی جمعے سے پہلے اپنی دکان یا تجارت یا اپنی مارکیٹ کھولتا ہے تو کوئی قباحت نہیں، اچھی بات ہے، لیکن یہ کہ خیال رکھنا ہے کہ جب جمعے کا وقت شروع ہو جائے تو اپنے تمام معاملات کو سمیٹیں اور جمعے کی تیاری میں مصروف ہو جائیں۔ اب جمعے کی تیاری ہے کیا کام ایسے ہیں جو نماز جمعہ پڑھنے سے پہلے ضروری ہیں؟ تو چند چیزیں آپ کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں۔ پیغمبر دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا من اغتسل یوم الجمعہ، جس آدمی نے جمعے کے دن غسل کیا، اور غسل میں اب ان تمام چیزوں کا خیال رکھنا ہے کہ اگر اس کو جنابت والا غسل کرنا ہے تو پاکی کا خیال رکھنا ہے، اگر غیر جنابت والا غسل ہے تو اس میں بھی کوشش کرنی چاہیے کہ تمام فرائض اور سنتوں کو مد نظر رکھے۔ غسل کرنے کے بعد آپ نے فرمایا وَلَبِسَ مِنْ أَحْسَنِ ثِيَابِ، کہ پھر وہ خوبصورت اور عمدہ لباس پہنے، اور فرمایا وَمَسَّ مِنْ طِيبٍ إِنْ كَانَ عِنْدَ، اگر اس کے پاس خوشبو میسر ہو تو خوشبو کا اہتمام کرے۔ ثُمَّ أَتَى الْجُمْعَةَ، اور پھر وہ نماز جمعہ پڑھنے کے لیے آئے۔ اب یہ 3 چیزیں تو پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائیں کہ غسل کرے، اچھا لباس پہنے، اور اچھے لباس کے ساتھ اگر اس کے پاس خوشبو میسر ہو تو خوشبو کا اہتمام کرے۔ بلکہ ایک حدیث میں اللہ کے نبی نے یہ بھی فرمایا کہ اگر کوئی آدمی اس چیز کی طاقت رکھتا ہو کہ وہ نماز جمعہ کے لیے ایک الگ سے لباس کا تعین کرے اور اس کو صرف نماز جمعہ کے لیے ہی پہنے، باقی کاموں میں استعمال نہ کرے، تو یہ بھی بہت اچھی بات ہے۔ اور اس حدیث کو بیان کرنے کا مقصد بھی پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی تھا کہ جب وہ اس لباس کو صرف جمعے کے دن پہنے گا تو یقیناً وہ لباس باقی لباس کے مقابلے میں انتہائی خوبصورت اور صاف اور شفاف ہوگا۔ تو اگر ایسا نہیں کر سکتے تو کوشش کرنی چاہیے جمعے کے دن جو سب سے بہترین لباس ہمارے پاس ہے، ہمیں اس لباس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اب آپ نے غسل کر لیا، اچھا لباس پہن لیا، خوشبو لگا لی، اس کے ساتھ ایک اور حدیث میں ایڈ کر دوں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، یہ بخاری اور مسلم میں روایت دونوں میں موجود ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ پیغمبر دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب جمعے کا دن ہوتا تھا تو فرماتے ان النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کان یقلم اظفارا، کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے ناخن مبارک کو جمعے کے دن کاٹ لیا کرتے تھے۔ فرمایا وَيَقُصُّ شَارِبًا، اور اپنی مونچھوں کے بال مبارک کو بھی تراش لیا کرتے تھے جمعے کے دن قبل ان یخرج الی صلاۃ الجمعہ، جمعے کے دن نماز جمعہ پڑھنے سے پہلے آپ ان تمام چیزوں کا خیال فرماتے تھے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ یہ تمام کام کرنے کے بعد ثم اتی الجمعہ، پھر وہ نماز جمعہ ادا کرنے کے لیے آئے اور خیال اس چیز کا رکھے
فلم یتخطى اعناق الناس، کہ جب وہ مسجد کے اندر داخل ہو تو لوگوں کی گردنیں نہ پھلانگتا ہوا آئے، ثم صلی ما کتب اللہ لہ، پھر وہ مسجد میں آئے اور آ کے 4 رکعت نماز جو سنتیں ہیں وہ پڑھے، تحیۃ المسجد پڑھنا چاہتا ہے تحیۃ المسجد پڑھے، تحیۃ الوضو پڑھنا چاہتا ہے تحیۃ الوضو کے 2 نفل پڑھے، یا ذکر اذکار کرے، قرآن پاک کی تلاوت کرے، جو بھی معاملات وہ عبادات کی شکل میں کر سکتا ہے ان کو کرنا چاہیے۔ پھر فرمایا ثم انصت اذا خرج امام، پھر جب امام خطبہ دینے کے لیے ممبر پہ آئے تو پھر وہ انتہائی سکون اور اطمینان کے ساتھ خاموش ہو جائے، حتیٰ یفرغ عن صلاتی، یہاں تک کہ وہ امام اپنی نماز سے فارغ ہو جائے۔ تو اب یہ ترتیب کچھ کا تعلق نماز جمعہ ادا کرنے سے پہلے ضروری ہیں، اور کچھ کا نماز جمعہ کے لیے جب ہم مسجد میں داخل ہوں گے کچھ چیزوں کا خیال مسجد میں آ کے ہمیں کرنا ہے۔ تو بہرکیف ان دونوں احادیث کا خلاصہ یہ نکلا کہ ہمیں غسل کرنا چاہیے، صاف ستھرا لباس پہننا چاہیے، بال، ناخن اور اپنی مونچھیں یا جو بھی ضروریات کی چیزیں ہیں جہاں پہ ہم محسوس کرتے ہیں کہ ان کو کاٹنا ضروری ہے تو ان کو جمعے کے دن جمعے کی نماز سے پہلے کاٹ لینا چاہیے۔ پھر یہ کہ نماز جمعہ پڑھنے کے لیے سے پہلے بہتر ہے کہ پہلے سورہ کہف کی تلاوت کر لی جائے، بہت بڑی فضیلت ہے اس کی، ایک جمعے سے لے کے دوسرے جمعے تک اللہ تعالیٰ تمام گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں، اور ایک بڑا عالی شان اللہ تعالیٰ ایک نور عطا فرماتے ہیں، بے شمار سورہ کہف کی فضیلتیں ہیں، تو اس کو پڑھنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اب یہ کہ جب جمعے کے دن ہم پہلی اذان ہو گئی، اب یہ ہماری بدقسمتی یہ ہے، اللہ کے نبی کے نزدیک جمعے کے دن عیدین کے دن سے بھی زیادہ خوشی کا دن ہوا کرتا تھا، اور آپ اس کے لیے بڑا اہتمام فرماتے تھے۔ اور ایک حدیث میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جب اذا کان یوم الجمعہ، جب جمعے کا دن ہوتا ہے تو فرمایا کہ وقفت الملائکۃ علی باب المسجد، جو فرشتے ہیں وہ مسجد کے دروازوں پہ کھڑے ہو جاتے ہیں، اور پھر وہ جب مسجد میں لوگ آنا شروع کرتے ہیں تو یکتبون الاول، وہ جو سب سے پہلے آئے پھر اس کے بعد آئے، پھر سب کے نام ایک ترتیب سے وہ اپنے رجسٹر پہ نوٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ اب وہاں پہ مسجد کے اندر فرشتے دروازوں پہ کھڑے ہیں اور ہم لوگ اپنے کام و کاج میں مصروف ہیں، تو جب ہم سب سے آخر میں جائیں گے تو پیغمبر دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا فالاول، جو شخص سب سے پہلے مسجد کے اندر داخل ہوگا، فرمایا کمثل الذی یہدی بدنا، اس کو اللہ اتنا ثواب عطا فرمائیں گے جیسا کہ ایک اونٹ صدقہ کرنے کا ثواب ہوتا ہے۔ ثم کالذی بقرہ، پھر جو اس کے بعد آئیں گے فرمایا ان کے لیے ایک گائے صدقہ کرنے کا اجر ملتا ہے۔ پھر آپ نے فرمایا ثم کبشن، پھر جو تیسرے نمبر پہ آئے گا اس کو ایک مینڈا صدقہ کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ پھر آپ نے فرمایا ثم دجاجتن، پھر جو اس کے بھی بعد آئیں گے فرمایا انہیں ایک مرغی صدقہ کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ پھر آپ نے فرمایا جو اس کے بھی بعد آئیں گے ثم بیضہ، آپ نے فرمایا انہیں ایک انڈا صدقہ کرنے کا ثواب ملے گا۔ پھر آپ نے فرمایا کہ جب یہ تمام لوگ اس ترتیب سے داخل ہوں گے، اور پھر وَإِذَا خَرَجَ الْإِمَامُ، جب امام خطبہ دینے کے لیے ممبر پہ بیٹھے گا تو وہ فرشتے جو دروازوں پہ رجسٹر اور قلم اور کاغذ لے کے کھڑے ہوئے تھے، فرمایا کہ طووا صحفہم، وہ اپنے ان رجسٹروں کو، اپنے ان صحیفوں کو لپیٹ دیتے ہیں، وَيَسْتَمِعُونَ الذِّكْرَ، اور وہ خطیب جو خطبہ دے رہا ہوتا ہے اس کو توجہ سے سننے کے لیے وہ بھی بیٹھ جاتے ہیں۔ تو اب یہ اس حدیث میں پیغمبر دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان لوگوں کے لیے کتنی بڑی فضیلت کو بیان فرمایا جو جمعے کے دن اول وقت میں جمعے کی تیاری کرتے ہیں، سب سے پہلے مسجد کے اندر داخل ہوتے ہیں، پھر ان چیزوں کا خیال رکھتے ہیں کہ کسی کی گردنیں پھلانگتے ہوئے نہیں، جہاں پہ جگہ مل جائے وہیں پہ بیٹھ گئے، اور خطبہ شروع ہونے سے پہلے جو بھی عبادت ان کو میسر ہو، تسبیحات کی شکل میں، نوافل کی شکل میں، سنتوں کی شکل میں، تلاوت کلام پاک کی شکل میں، وہ اس کو کرتے ہیں اور اپنا نام اول لوگوں کی فہرست میں وہ درج کرواتے ہیں۔ تو بے شمار اس کی فضیلتیں ہیں، ہمیں اس کی کوشش کرنی چاہیے۔ پھر یہاں پہ میں ایک اور حدیث عرض کر دیتا ہوں کہ پیغمبر دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جمعۃ المبارک کے حوالے سے ایک بطور خاص ایک آپ نے جملہ ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا ان فی الجمعۃ لساعۃ، کہ جمعے کے دن ایک ایسی گھڑی ہوتی ہے کہ اگر کوئی آدمی اس گھڑی کو پالے، فرمایا لا یوافقها عبد مسلم،
کوئی مسلمان بندہ اگر اس گھڑی کو پا لیتا ہے، یسأل اللہ تعالی، وہ اللہ سے اس گھڑی میں جو بھی سوال کرتا ہے، اعطاہ ایاہ، اللہ اس کو وہ ضرور عطا فرماتے ہیں۔ اب یہ گھڑی کون سی گھڑی ہے کہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ یہ جمعے کے دن صبح سے لے کر شام تک جو جمعۃ المبارک کا دن ہے، اس میں وہ کون سا وقت ہے جس میں ہم اللہ سے وہ دعا مانگیں جو قبولیت کا وقت ہے؟ تو اس کے بارے میں علماء اکرام فرماتے ہیں کہ یہ دو وقتوں کی طرف اشارہ ہے۔ ایک، جب امام خطبہ دینے کے لیے ممبر پہ بیٹھتا ہے، اور اس وقت سے لے کر نماز کے فارغ ہونے تک یہ جتنا بھی ٹائم ہے، یہ اس گھڑی کے اندر شامل ہے۔ اب آپ کے ذہن میں ایک سوال آ رہا ہوگا کہ بھئی جب خطبہ دیا جاتا ہے تب تو حکم ہے کہ انتہائی خاموشی سے سنو، پھر اس کے بعد ہم نماز میں مصروف ہو جاتے ہیں، تو ہم اللہ سے کیسے مانگیں گے؟ تو آپ دل کے اندر جو جائز تمنا، جو نیک حاجات لے کے بیٹھے ہوں گے کہ یا اللہ یہ تیری طرف سے مقبولیت کی گھڑی ہے، یا اللہ میرے دل میں یہ جائز حاجات ہیں، دلی مرادیں ہیں، نیک تمنائیں ہیں، یا اللہ اس وقت میں تو خصوصی اپنی نظر کرم فرماتا ہے، یا اللہ تو میری ان دعاؤں کو، ان حاجات کو پورا فرما، تو یقیناً اللہ تعالیٰ اس کی ان تمام حاجات کو پورا فرمائیں گے۔ ایک تو یہ خطبے سے لے کر نماز کے فارغ ہونے تک۔ دوسرا فرمایا کہ نماز عصر سے لے کر نماز مغرب تک، یعنی جب تک سورج غروب نہیں ہوتا، یہ عصر کی نماز سے فارغ ہونے کے بعد سے لے کر سورج کے غروب ہونے تک کا جو یہ وقت ہے، یہ اس گھڑی کے اندر داخل ہے۔ تو دونوں وقتوں میں سے کسی بھی وقت میں آپ کوشش کریں کہ ان دو اوقات میں اپنی حاجات اللہ کے سامنے رکھیں، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے بڑی مقبولیت کا یہ وقت ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس میں ہماری حاجات کو ضرور پورا فرمائیں گے۔ اور اس جمعے کے حوالے سے آخری بات میں یہ عرض کر دیتا ہوں کہ پیغمبر دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس جمعۃ المبارک کے بارے میں یہ فرمایا کہ جو آدمی اس جمعے کے دن نماز جمعہ ادا کرتا ہے اس کے تمام شرائط اور ضوابط کے ساتھ، تو یہ جمعہ اس بندے کے لیے، اور اس بندے اور اس نے جو پہلا جمعہ ادا کیا اس جمعے سے لے کر اس جمعے تک اس سے جتنے بھی صغیرہ گناہ ہوتے ہیں، اس نماز جمعہ کی برکت سے اللہ تعالیٰ یعنی پورے ایک ہفتے کے تمام صغیرہ گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں۔ اور جب ایک آدمی نماز پڑھے گا تو نماز کی برکت سے صغیرہ گناہ معاف ہوں گے۔ جب نماز پڑھنے کے بعد وہ اللہ کے حضور ہاتھ اٹھائے گا اور دعا کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس دعا کی برکت سے اس کے تمام کبیرہ گناہوں کو بھی معاف فرما دیں گے۔ اور آخری بات، بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی نماز جمعہ ایسی عبادت ہے کہ اگر کوئی آدمی نماز جمعہ کو چھوڑ دیتا ہے اور 3 جمعے وہ مسلسل چھوڑ دیتا ہے تو وہ کافر ہو جاتا ہے۔ تو یہاں پہ میں ایک بات بطور خاص عرض کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھو، میری نظر سے کوئی حدیث ایسی نہیں گزری جس میں اللہ کے نبی نے صراحتاً یہ فرمایا ہو کہ نماز جمعہ کو ترک کرنے والا کافر ہو جاتا ہے۔ یہ ایک من گھڑت حدیث ہے جو ہم نے بنائی ہوئی ہے۔ ہاں، البتہ احادیث کے جو الفاظ ہیں وہ میں آپ کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں۔ پیغمبر دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، جس آدمی کو اللہ تعالیٰ نے جمعہ پڑھنے پر قدرت دی، دیکھو 4 بندوں پر جمعہ نہیں ہوتا۔ نمبر 1 عبد مملوک، آپ نے فرمایا غلام پر جمعہ نہیں۔ دوسرا فرمایا امرأۃ، عورت پر جمعہ نہیں۔ تیسرا آپ نے فرمایا صبی، بچے کے اوپر نماز جمعہ فرض نہیں۔ چوتھا آپ نے فرمایا کہ مریض، بیمار آدمی پر۔ اب ایک آدمی بیمار بھی نہیں، بچہ بھی نہیں، عورت بھی نہیں، اور وہ کسی کا غلام بھی نہیں، تندرست ہے، عاقل ہے، بالغ ہے، آزاد ہے، اس کے باوجود وہ نماز جمعہ ادا نہیں کرتا، تو 2 قسم کی وعیدیں سرکار نے ضرور بیان فرمائیں۔ ایک آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کے دل پہ مہر لگا دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو اپنی رحمت سے محروم کر دیتا ہے۔ دوسرا آپ نے فرمایا کہ جو آدمی نماز جمعہ کو جان بوجھ کے ترک کر دے بلا کسی شرعی عذر کے، تو ایک روایت میں آپ نے فرمایا جو 3 جمعوں کو ترک کر دے، اللہ اس کا نام منافقوں کی فہرست میں درج فرما دیتا ہے۔ تو بہرکیف وعید بہت بڑی ہے، لیکن یہ کہہ دینا کہ نماز جمعہ کے ترک کر دینے سے آدمی کافر ہو جاتا ہے، یہ حدیث یا یہ روایت کم از کم میری نظر سے ابھی تک نہیں گزری۔ اگر کبھی اس طرح کی کوئی حدیث یا روایت میرے سامنے آئی تو ضرور آپ احباب کے سامنے عرض کروں گا، لیکن میری نظر سے جمعۃ المبارک کی نماز کو ترک کرنے کے حوالے سے پیغمبر دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زبان مبارک سے جو وعیدیں آپ نے بیان فرمائیں، ان میں یہ 2 بطور خاص ہیں
کہ ایک اللہ اس کے دل پہ مہر لگا دیتا ہے، دوسرا اللہ اس کا نام منافقوں کی فہرست میں درج کر دیتا ہے۔ تو بہرکیف یہ دونوں بھی کسی خطرے سے کم نہیں۔ اللہ تعالیٰ سے میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو، سارے مسلمانوں کو، جمعۃ المبارک کی اس بابرکت نماز کو اس کے تمام شرائط اور ضوابط کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔